یا تو لڑا جا سکتا ہے یا جیا جا سکتا ہے، اور کوئی طریقہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دو طریقے ہیں جو دو قسم کی زندگیوں کو تخلیق کرتے ہیں۔ ایک قسم کی زندگی وہ ہے جو تم بطور انا جیتے ہو، ایک زندگی وہ ہے جو تم بطور تم جیتے ہو، بطور ہستی، بطور لائف۔ انا جو زندگی جیتی ہے اس میں خود سے بھی اہم ہوتا ہے دوسرا، وہ دوسرا جو ہمیشہ دشمن ہونے کے باوجود تمہیں ڈیفائن کر رہا ہے، تمہیں طے کر رہا ہے۔ انا پوری زندگی کو یوں دیکھتی ہے کہ ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف جو بھی کچھ ہے وہ دشمن ہے۔ بیماری بھی دشمن ہے، موت بھی دشمن ہے، بڑھاپا بھی دشمن ہے، آس پاس کے لوگ بھی دشمن ہیں، سماج بھی دشمن ہے، کل ملا کے نیچر کی پوری سکیم دشمن ہے۔ یہ وہ ڈھنگ ہے جس سے انا جیتی ہے۔ کبھی اپنی زندگیوں کو غور سے دیکھو، تم خود کو ہر چیز سے لڑتا پاؤ گے۔ اس کائنات میں ہو رہے ہر واقعے سے تم لڑ رہے ہو۔ ایک غریب معاشی حالت سے لڑ رہا ہے تو کوئی بایولوجسٹ بیٹھا بیکٹیریاز اور وائرسز سے لڑ رہا ہے۔ کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو، میدان مختلف ہوگا لیکن ہر کوئی لڑتا ملے گا۔ انا ایسے ہی چیزوں کو دیکھتی ہے، وہ زندگی کی ساری سرگرمیوں کو جنگ میں بدل دیتی ہے۔ آج کی دنیا انا کی دنیا ہے۔ تم کہیں بھی کسی سڑک کنارے کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو دیکھتے رہو، یوں لگے گا کہ وہ محاذ جنگ پر نکلے۔ ہر شخص دست و تلوار سپاہی بنا گھوم رہا ہے۔ یہ طرز زندگی انا کو بڑی انرجی دیتا ہے، اسے مضبوط رکھتا ہے، مگر یہ بیمار طریقہ زندگی ہے۔ دوسری زندگی وہ ہے جو تم جیتے ہو، تم بطور لائف فورس۔ اس کا کسی بھی دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ کا دل کسی اور دل کی طرح دھڑکنے کی کوشش کبھی نہیں کرتا۔ اندر کا آپ کا سارا نظام خود منحصر ہے۔ اسے میں صوفی زاویہ نگاہ کہتا ہوں، جس میں چاند، سورج، ستارے، سیارے، درخت، پرندے، جانور، گھاس کے تنکے، بارش کے قطروں سے لے کر مشکلات، بیماریاں، بڑھاپے، موت تک سب کی سب چیزیں یہ مجھے مکمل کر رہی ہیں۔ یہ میرے تکمیلی عناصر ہیں، یہ وہ عناصر ہیں جو مجھے مجھ بناتے ہیں۔ سب انسانی زندگی کے حصے ہیں، ناگزیر حصے۔ ان سب کی وجہ سے میں ہوں۔ ان سب کو نکال دو تو میں بھی نہیں بچ رہتا۔ ان دونوں طرز حیات کو غور سے سمجھو۔ پہلے طرز حیات کا لازمی نتیجہ ہوگا فکریں، انزائٹیز، سٹریس۔ وہی سٹریس جو جنگ میں مسلسل لڑ رہے سپاہی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ کائنات کی پوری سکیم ہی اس زندگی کے ڈھنگ میں آپ کے مخالف کھڑی ہے۔ اگر ساری دنیا سے لڑنا ہے، 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن لڑنا ہی لڑنا ہے، تو انزائٹی نتیجہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اور تم اپنی دنیا کو غور سے دیکھو، اس دنیا نے اسی ڈھنگ کو چنا ہے۔ ایسی زندگی میں پیس، سکون، سٹلنس، سکوت، یہ تصورات ہیں، یہ بس باتیں ہی باتیں ہیں، یہ عملی حقیقتیں ہو نہیں سکتی۔ اور پتہ ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ طرز حیات جو لڑنے کی بنیاد پہ کھڑا ہے، اس میں جو بھی لڑ رہا ہے وہ ہر ایک بندہ یہ جانتا ہے کہ لڑ کے بھی ہارنا ہی ہے۔ روز انسان ہار رہا ہے، کیونکہ زندگی کے لیے یہ جو لڑنے کا، یہ جنگ کا عمل ہے، اس پر غور کرو تو نظر آئے گا کہ یہ زندگی کے لیے نہیں، زندگی کے خلاف لڑنے کا عمل ہے۔ کون لڑ کے زندگی کی جنگ جیت پایا ہے؟ تم لڑ کر کیا موت سے جیت جاؤ گے؟ کیا کوئی بڑھاپے سے جیتا ہے؟ کیا بیماری سے جیتا جا سکتا ہے؟ لڑ کے بھی سب آئے گا، اور آپ لڑتے رہو گے تب بھی یہ سب آتا ہی رہے گا۔ زندگی کا یہ ڈھنگ بامانی ہو سکتا تھا اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ جو لڑتے اور موت سے جیت جاتے، لوگ لڑتے اور بڑھاپے سے جیت جاتے، لوگ لڑتے اور بیماری سے جیت جاتے۔ جنگ کو زندگی کی نیچر سمجھ لینے کا آخری انجام یہ ہوگا کہ ہم سب کھوکھلے رہ جائیں گے، اور فکروں اور انزائٹیز کے علاوہ ہماری زندگی میں اور کچھ بھی نہ رہ پائے گا۔ جدید مغربی فکر اور سائنس اسی طرز حیات کی بنیاد پہ کھڑی ہے۔ جدید انسانی زندگی
ہر چیز کے خلاف آپ کو لڑتی ملے گی، ہر چیز سے انسان خوف زدہ ہے، کیونکہ ڈرے بنا، خوف زدہ ہوئے بنا لڑائی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ آپ لڑتے ہی اس وقت ہیں جب آپ ڈر جاتے ہیں۔ جو خوف کو نہیں جانتا وہ جنگ کو بھی نہیں جانتا۔ لڑائی بہادری کی نہیں، اندر سے ڈرے ہوئے ہونے کی علامت ہے۔ انائی زندگی کے تمہارے سارے تعلقات، ان کو غور سے دیکھو، یہ سارے ہی تعلقات جنگ بن چکے ہیں، غلبہ پانے کی خواہش میں لتھڑے ہوئے۔ تم گھر میں بچوں اور والدین جیسے قریبی رشتوں کو بھی اگر غور سے دیکھنا شروع کر دو، ایک مقابلے کا تعلق صاف نظر آئے گا، کمپٹیشن پہ کھڑا ہوا گھر۔ کیونکہ زندگی جنگ مان لی جائے گی تو مقابلہ اور ڈومینیشن پھر زندگی کا طرز ہوگا۔ پھر ایک رشتہ نہیں، آپ کی زندگی کا ہر رشتہ اس رنگ میں رنگ کے رہے گا۔ غور سے دیکھیے، جو زندگی کا ڈھنگ تم نے بنایا ہے اس میں تمہارے قریب ترین رشتوں کے ساتھ نباہ کے ڈھنگ کیا ہیں؟ تمہیں حیرت نہیں ہوتی کہ باپ بیٹے کو بڑا کرتا ہے، پالتا پوستا ہے، اور آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بیٹا اس کے سارے اختیارات چھینتا جاتا ہے، اسے محدود کرتا کرتا ایک کمرے تک لے جاتا ہے۔ باپ جو اس کو بیماری سے بچاتا رہا، اس کو تعلیم دلاتا رہا، اس کو پالتا پوستا رہا، کس لیے؟ تاکہ کل وہ اس سے فیکٹری کی چابی چھین سکے۔ ماں بچے کے بڑے ہوتے ہی اس کی شادی کے پیچھے پڑ جاتی ہے، کل اس کی بیوی آ جائے گی تو بیوی اور ساس کے درمیان قبضے اور اختیارات کی جنگ چھڑ جائے گی۔ زندگی کو اگر جنگ، جد و جہد اور کوشش کی نظر سے دیکھنا ہے تو پھر ہماری زندگی کی ہر سرگرمی غلبے کی خواہش میں لتھڑی ہوگی، اور اس کا حتمی نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ ایک طرف فرد بچتا ہے اور دوسری طرف پوری دنیا جو اس کی مخالفت میں کھڑی ہوتی ہے۔ اس سارے عمل کے دوران صرف انا کو طاقت ملتی ہے کہ وہ خود کو پوری کائنات کے مقابل کھڑا کر دیتی ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ بڑی طاقتور ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ اگر مقابلہ فرد اور کائنات کا ہے تو پھر فرد نے ہارنا ہی ہارنا ہے۔ آپ کیسے کائنات سے جیت سکتے ہیں؟ اور تم جب بھی کسی خواہش کے پیچھے بھاگتے ہو، یاد رکھنا تم پوری کائنات کے خلاف لڑنے نکلے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ خواہش انا کا ایکٹ ہے۔ خواہش کائنات کو دوسری طرف کھڑا کر کے اس سے جنگ کرنے کی شروعات۔ اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایک شخص ہے جو سارا دن مزدوری کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ گھر کی روزی روٹی کے لیے لڑ رہا ہو۔ اب اگر اس کی گھر کی روزی روٹی پوری ہو جائے گی تو کیا وہ شخص بیٹھا رہے گا؟ اس کی جد و جہد ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اب وہ اشیاء تعیش کے لیے کوشش کرے گا، فریج ٹی وی مانگے گا۔ اشیاء تعیش پوری ہو جائیں گی تو کیا اب وہ شخص بیٹھے گا؟ نہیں، پوری دنیا کے سارے خزانوں تک اس شخص کو پہنچا دیں، وہ تب بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ موت کے دم تک اسے لڑتے رہنا ہوگا۔ یاد رکھنا، تم جب کسی ایک بھی شخص کو ہرانے کے لیے نکلتے ہو تو یہ ایک شخص کی بات ہی نہیں ہوتی، تم کائنات کو ہرانے نکلے ہو۔ ہر جد و جہد، ہر جنگ کی نیچر کو سمجھو، یہ پوری کائنات کے خلاف جنگ ہے۔ کوئی ملک کتنا امیر ہو جائے تو پھر وہ چپ کر کے بیٹھ رہے گا؟ کوئی ملک کتنا کوئی اسلحہ جمع کر کے کہے گا کہ اب وہ محفوظ ہے؟ کون سا ملک، کون سی سلطنت، کون سی ریاست ایسی تمہیں تاریخ میں ملتی ہے جو یہ کہہ پائی ہو کہ مجھے جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئی؟ زندگی جنگ بنا کر دیکھنے والا نقطۂ نظر، اس کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس جنگ کو جتنا بھی تم لڑو ہارو گے، چاہے کچھ بھی کر لو۔ بڑھاپا، موت، بیماری آئے گی، باپ جتنی بھی کوشش کر لے سب کچھ بیٹے کے ہاتھ پہنچ کر ہی رہے گا۔ ساس جتنی بھی کوشش کر لے سارے اختیارات ایک دن بہو تک منتقل ہو کر رہتے ہیں، اور اس زاویہ نظر کا حتمی حاصل جو انسان کو الٹیمیٹلی ملتا ہے وہ صرف انزائٹی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک زندگی کا ڈھنگ وہ ہے جس کی بات صوفی کرتا ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ تم الگ ہو ہی نہیں، دشمنی کا سوال کہاں؟ تم الگ سے کوئی چیز، کوئی فرد ہو ہی نہیں۔ جیسے جسم ٹریلینز آف سیلز سے مل کر بنا ہے اور تمام سیلز مل کر تمہیں تم بنا رہے ہیں، ویسے ہی یہ کائنات ہے
جس میں تم ایک خلیہ ہو جو اس کائنات کو یہ کائنات بنا رہا ہے۔ تمہارے جسم کے سیلز بھی اگر تمہارے جیسا ہی انائی دماغ رکھتے ہوتے تو جو حشر تم نے اس دنیا کا کیا ہے وہی حشر تمہارے جسم کا یہ خلیہ کر دیتے۔ تم سمجھو کہ تم ہو ہی اس لیے کیونکہ وہ سب ہیں جنہیں تم مد مقابل سمجھ کر چل رہے ہو، وہ سارے مٹ جائیں جن کو تم دشمن سمجھ کر مٹا رہے ہو تو سوچو تم ہوگے ہی کیسے۔ کبھی غور سے دیکھنا، یہ جو تمہارے ذہن میں کھڑا درخت ہے یہ بھی تمہارے تم ہونے میں برابر کا حصے دار ہے۔ ایک ٹرم ہے بٹر فلائی ایفیکٹ۔ اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ جب ایک تتلی اپنا پر پھڑپھڑاتی ہے تو اس کا اثر بھی پوری کائنات تک جاتا ہے۔ یہ تمہاری کائنات، یہ تمہاری زندگی، یہ ایک کل ہے۔ ہاں، تمہارے پاس مائنڈ ہے جو دو تراشتا ہے، دی ادر تراشتا ہے، دوسرا تخلیق کرتا ہے، ورنہ حقیقت میں دو یہاں ہیں ہی نہیں، سب ایک ہے۔ ایک ہے سن کے جانا، ایک ہے جی کے جانا۔ سن کے جو آپ نے جانا وہ آپ کو زندگی گزارنے میں کہیں بھی مدد نہیں کرتا، مدد کرتا ہے ہمیشہ وہ جو آپ نے جی کے جانا۔ تم نے کتنا سنا، کتنوں سے سنا کہ غصہ برا ہے، کیا فرق پڑا ہے تمہارے غصے کو اس سے؟ تم نے سن کے جانا ڈر زندگی کا دشمن ہے، کتنے ڈر لے کر جی رہے ہو۔ کسی فلسفی کی کتاب میں تم نے پڑھا، کسی متکلم کا علم کلام پڑھا، استادوں سے سنا، یہ تمہاری زندگی میں کبھی رچ بس نہیں سکتا۔ سوچو ذرا اس شخص کے بارے میں کہ جو 4 سال تک میدان جنگ میں رہا، موت کا کھیل اس کے سامنے ہو رہا ہے، وہ اس میں باقاعدہ حصہ لے رہا ہے، روز ارد گرد لوگ مر رہے ہیں، کچھ تو اس کے بہت ہی قریبی دوست تھے جو اس نے مرتے دیکھے۔ اب یہ شخص واپس روٹین کی دنیا میں آیا جہاں موت کا ڈر ہر جگہ راج کر رہا ہے، تو کیا یہ سب ڈرے ہوئے لوگ اس کو ڈرا سکیں گے؟ ہو نہیں سکتا۔ ڈر برا ہے، یہ اس کے لیے سنی حقیقت نہیں رہی، یہ اب اس کی جی ہوئی حقیقت ہے۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جو باتیں آپ کرتے ہو وہ ہم جانتے ہیں، سمجھ بھی آ جاتی ہیں، یہ بھی پتہ ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط، کیا حقیقت ہے کیا سراب، مگر یہ انائی دنیا ہمیں چھوڑتی ہی نہیں، ویسی زندگی ہوتی ہی نہیں جیسی ہمیں درست رکھتی ہے۔ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ صرف جان لینا کافی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جو جان لیا جاتا ہے وہ آپ کا حصہ ہو جاتا ہے، وہ آپ بن جاتا ہے، وہ آپ کا کیریکٹر بن جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ صرف جان لینے سے بیہیویئر بدل جاتا ہے، مگر ایسا ہمارے ساتھ ہوتا کیوں نہیں؟ ان سب لوگوں کو اتنا کہا جا سکتا ہے کہ تم نے مان لیا ہے کہ تم جانتے ہو۔ یہ جاننا بھی تمہارے ماننے سے اوپر کی حقیقت نہیں ہے، جسے تم بدلنا کہتے ہو وہ جان لینے کا لازمی نتیجہ ہے۔ یوں سمجھو کہ جاننا جسم ہے اور بدلاؤ سایہ، جسم ہوگا تو سایہ ہوگا ہی ہوگا۔ جسے تم جاننا کہتے ہو وہ جاننے کا دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ سن کے جانا ہوگا، پڑھ کے جانا ہوگا، زندگی کے تجربے سے نہیں جانا، ہونے کی حالت میں نہیں جانا، کسی اور کے جانے کو اپنا جاننا مان بیٹھے ہو، خود اپنا تجربہ نہیں ہے، تم خود پر ابھی بیتے نہیں ہو، اور جاننا تو بس وہی ہے جو خود پر بیتا ہو۔ جاننا تو وہ ہے کہ جو زندگی کے تجربے سے پھوٹے۔ جاننا ارسطو کو یاد کر لینے کا نام نہیں، ارسطو کو یاد کر لینے کا بس اتنا سا مطلب ہے کہ تم نے ایک شخص کے جانے کو جان لیا ہے جس کا نام ارسطو تھا۔ پہلے اس بات کو سمجھو کہ جاننا ہے کیا۔ جاننا اصل میں تمہاری زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ عطر کو دیکھتے ہو، بہت سارے پھولوں کو نچوڑ کر عطر کشید ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی زندگی کے بہت سارے ایکسپیرینسز کو نچوڑ کر جو عطر بنتا ہے اس کا نام ہے جاننا۔
حقیقی علم کے ایک تنکے میں ہزاروں لاکھوں زندگی کے تجربوں کا نچوڑ ہوتا ہے، جیسے عطر کے ایک قطرے میں سینکڑوں پھول کی پتیوں کی خوشبو ہوتی ہے۔ علم ادھار ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارا سوچنا یہ ہے کہ علم وہ ہے جو تم نے کتابوں سے مستعار لیا ہے، کسی کو سن کر یاد کیا ہے۔ یہ کتاب سے پڑھا، کان سے سنا علم نہیں ہے، معلومات ہیں جن کو سٹور کرنے کی تمہارے دماغ میں کیپیسٹی ہے۔ ادھار کا علم اس کا تو علم ہو سکتا ہے جس سے تم نے ادھار لیا ہے، یہ تمہارا علم کبھی نہیں ہو سکتا۔ تمہارے لیے یہ بس میموری میں سٹور کچھ انفارمیشنز ہیں۔ علم ادھار کی دولت کا نام نہیں ہے۔ بینک کا کیشیئر روزانہ لاکھوں کروڑوں کے نوٹ گنتا ہے، سنبھالتا ہے، انہیں چھو سکتا ہے، انہیں پکڑ سکتا ہے، لیکن کوئی بے وقوفی ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہ کروڑوں کا مالک ہے۔ نہیں، اس کی جیب میں تو مہینے کے آخر میں وہی 40-50 ہزار ہی پہنچیں گے جو اس کی تنخواہ ہے۔ علم بھی ایسا ہی ایک معاملہ ہے، تم جاننے کا سوچ رہے ہو، جانتے نہیں ہو۔ علم وہ عطر نہیں کہ بازار سے جا کر خرید لیا، یہ تو تمہاری اپنی زندگی سے، اپنے تجربات سے، اپنے ہونے سے، اپنی ہستی سے کشید کرنا پڑے گا۔ علم کسی کاغذ کی کتاب سے حاصل نہیں ہوگا، یہ تو بس ایک ہی کتاب سے مل سکتا ہے، اور وہ کتاب ہو تم۔ زندگی کو پل پل جی کر، انچ انچ چل کر، الرٹ رہ کر، ہوشیار باش جی کر، حالت حضوری میں ہی تم علم کو حاصل کر سکتے ہو۔ سوچو نا، تم حاضر ہی نہیں ہو تو علم حاصل کیسے ہو؟ دیکھتے ہو کلاس روم کو، 200 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، 1-2 اس علم کے ایکسپرٹ بن پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حاضر تھے۔ بس علم سن کر نہیں، جی کر ملتا ہے۔ جیے بنا جو ملے وہ معلومات ہے، تم بس ان معلومات کو علم سمجھ رہے ہو، اور یہ سراب پالے بیٹھے ہو کہ تم جانتے ہو۔ آگ جلاتی ہے، بچپن میں کئی بار تم نے آگ کو چھونے کی کوشش کی اور تم پر یہ بیتا کہ آگ جلاتی ہے۔ یہ تم پر بیتے گئے تجربے کا علم ہے، یہ تمہارا جاننا ہے، اور جاننا تمہارا حصہ ہو گیا ہے۔ اب کچھ بھی ہو جائے تم کبھی بھی آگ کو نہیں چھوؤ گے۔ اب یہ علم تمہارے ہونے کا حصہ ہے، یہ تم سے الگ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کو دوسری مثال سے پرکھنے کی کوشش کرو۔ تم کہتے ہو کہ تم جانتے ہو غصہ اندر کو جلاتا ہے، تم مانتے ہو کہ غصہ کسی اور کی غلطی کی سزا خود کو دینے جیسا کام ہے، لیکن یہ بس تم نے مانا ہے، یا تم نے سنا ہے، یا کسی فلسفی کی کتاب میں پڑھا ہے۔ اس لیے یہ علم تمہارا علم نہیں ہے، یہ تمہارا جانا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، یہ اس شخص کا علم البتہ ہے جس کو غصے کی وجہ سے بی پی دل کا مسئلہ ہو گیا، اور اسے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار تمہارا غصہ ہے، اور اب تم نے غصہ کیا تو زندگی گئی سمجھو۔ اب وہ شخص الرٹ ہوگا، حاضر ہوگا، اب وہ شخص چاہ کر بھی غصہ کر نہ پائے گا۔ اب یہ اس پر بیتا ہوا علم بن گیا۔ اب یہ محض کسی فلسفی کی کتاب سے یاد کیا ہوا ایک فکرہ نہیں کہ جو اس کی یاد کے خانے میں جمع ہے۔ تمہاری زندگی کا تجربہ جب تک نہ بتائے گا کہ غصہ برا ہے، تب تک غصے کو برا بھی کہتے رہو گے اور غصے کو کرتے بھی رہو گے۔ اس بات کو سمجھو کہ جو تم جانتے ہوگے وہ تمہیں کبھی کرنا ہی نہیں پڑتا، وہ تم سے ہو ہی جاتا ہے۔ جیسے مادری زبان تم جانتے ہو تو وہ بولنے کے لیے تمہیں کوئی تکلف تھوڑی کرنا پڑتا ہے، تم جب بھی منہ کھولو گے اسی زبان کے ہی لفظ نکلیں گے۔ جس دن سچ سچ میں جان لیا تم خود سچ ہو جاؤ گے۔ جس دن پھول کھل گیا وہ خوشبو کے علاوہ اور کیا دے گا؟ تخلیقی تنہائی تمہاری محفل کو حسین کر دیتی ہے، اور فرار کی تنہائی تمہاری جیل کو اور تنگ کر دیتی ہے۔ کسی بھی رنگ، نسل، فرقے، مذہب کے صوفی کو دیکھو، وہ ہمیشہ تمہیں تنہائی پسند ملے گا، مگر جب وہ محفل میں ہوگا تو ہمیشہ جانے محفل ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا، صوفی کی زندگی میں تنہائی بذات ہی کوئی مقصد نہیں ہوتی،
یہ تنہائی اصل میں ایک اور ہی طرح کی محفل ہوتی ہے۔ اسے یوں کہہ لیں کہ اپنے ساتھ بیٹھنے، محفل جمانے کا نام ہے تنہائی، اور جو اپنے ساتھ کمفرٹیبل نہیں، پیسفل نہیں، مطمئن نہیں، اسے کسی بھی محفل میں پیس، اطمینان، سکون نہیں مل سکتا۔ چند دن پہلے ایک نوجوان دوست کا فون آیا۔ وہ کہہ رہا تھا میرا دل کرتا ہے کہ سب کو چھوڑوں اور جنگل کو نکل جاؤں۔ میں نے اس سے مزید کچھ سوال کیے تو کچھ اور ایسے ایشوز سامنے آئے جن کی وجہ سے اسے جنگل جانے کا خیال آ رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پر فرار ہے، یہ تخلیقی تنہائی نہیں ہے۔ ایسی اپروچ کے ساتھ حقیقی تنہائی نصیب ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ تنہائی تنہا ہو کر اور بھی زیادہ شوریلی ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری اپروچ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی جنگل میں جائے اور وہیں کا ہو جائے، واپس دنیا میں آنے سے وہ ڈرے، وہ بھی اصل میں بات کو سمجھا نہیں۔ اگر تنہائی ہی بھا جائے، واپس شہر میں آنے سے تم ڈر گئے اور سوچنے لگے کہ واپس لوگوں میں گئے، واپس بھیڑ میں گئے تو یہ لذت کھو جائے گی، تو جانو تمہیں لذت ملی ہی نہیں۔ جو لذت بھیڑ میں جانے سے کھو جائے وہ لذت ہے ہی نہیں، وہ سکون ہے ہی نہیں۔ جنگل میں جانے کا مقصد بس اتنا سا تھا کہ تم اس سکوت کے آشنا ہو جاؤ، اس سکون کے آشنا ہو جاؤ جو تمہاری بنیادی نیچر ہے، جو ہستی کی فطری حالت ہے۔ سکون آشنا ہو گئے، سکوت کو چھو آئے، یہ جان لیا کہ یہ آپ کی اصلی حالت ہے، تو اب شہر یا جنگل کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ تم نے اپنی دولت کو پا لیا، وہ دولت کہ جس کو بس جاننا ہے، پکڑنا نہیں ہے۔ اگر تم نے اس سکوت کو پا لیا تو اب باہر بھیڑ ہو یا نہ ہو، تمہارے اندر بھیڑ نہیں ہو سکتی۔ تم نے جان لیا کہ تم زندگی کے تجربے سے بالکل ہی تنہا گزرتے ہو۔ جنگل میں نکل جانا، صحراؤں کا رخ کرنا، تنہائیاں ڈھونڈنا شروع میں مفید ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ہم پودے لگاتے ہیں، پودا زمین سے باہر نکلتا ہے تو اسے سیدھا رکھنے کے لیے ہم ساتھ میں سپورٹیں لگاتے ہیں، اس کو گرمی سردی سے بچاتے ہیں۔ ابھی وہ نازک ہے، ابھی وہ آندھیوں سے ٹکر نہیں لے سکتا، کوئی جانور اسے چر نہ جائے، کوئی بچہ اسے اکھاڑ نہ پھینکے۔ تو شروع میں یہ سہارے بجا ہیں، باڑ لگانا ٹھیک ہے، سپورٹ دینا ٹھیک ہے، کھاد، پانی، دھوپ، نمی کا خیال رکھنا سب بجا، لیکن جب پودا بڑا ہو جاتا ہے تو ساری سپورٹیں ہٹا لینی ہوتی ہیں، باڑ ہٹا لینی پڑتی ہے۔ اب اگر باڑ اور سپورٹیں لگی رہیں تو یہ اس پودے کی مدد نہیں ہوگی، اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی۔ اب پودے کی اپنی جڑیں پھیل گئی ہیں زمین میں، اب وہ اپنے بل پر کھڑا ہو سکتا ہے، اب وہ آندھیوں سے لڑ سکتا ہے، طوفانوں کو سہ سکتا ہے، گرمی سردی برداشت کر سکتا ہے۔ اب جانوروں کے چرنے کی حد سے وہ باہر نکل گیا، اب بچوں کے اکھاڑنے سے وہ اکھڑ نہیں سکتا۔ سکون اور سکوت، مراقبہ اور میڈیٹیشن، یہ بھی اسی پودے کی طرح کام کرتے ہیں۔ شروع میں تنہائی ان کو فائدہ دیتی ہے، جنگل اسے تقویت دیتا ہے، صحرا اسے مضبوط کرتا ہے، لیکن جب سکوت کی جھلک مل گئی، اپنی اصل حالت کو جان لیا، اور بات یہ ہے کہ صرف جاننا ہی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہی ہے، خود پر کوئی حالت طاری کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اپنی اصل حالت کو ایک بار دیکھنا ہے، جاننا ہے، کانشیس لیول پر اپنا آپ جینا ہے۔ اب اگر تم شہر میں آنے سے ڈر رہے ہو، لوگوں سے بھاگ رہے ہو، بھیڑ سے چھپ رہے ہو، تو جانو تم نے جانا ہی نہیں خود کو۔ تم جو ہو وہ جان لیا تو اب تمہارے ہونے کو کسی محفل سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مرشد جو تم سے مراقبے کراتا ہے، جو تمہیں تنہا میڈیٹیشنز کراتا ہے، جو تمہیں جنگل بھیجتا ہے، اس کا بھی بس یہی مقصد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری دنیا ایکشن سے، کرنے سے، ڈوئنگ سے جڑی ہے، تمہارے ارد گرد کرنے کی، ایکشن کی ایک دوڑ لگی ہے۔ تمہاری دنیا میں کہیں کوئی موقع ہی نہیں ملتا کہ تھوڑی دیر کچھ نہ کرنے کا، ایکشن لیس ہونے کا لطف اٹھایا جا سکے۔ پرانے زمانے کے چین میں جو سب سے بڑی نیکی گنی جاتی تھی، اس کا نام تھا وو وی، جس کا مطلب ہے
ایکشن لیس ایکٹیویٹی، ایسی سرگرمی جس میں کچھ بھی نہیں کرنا۔ تمہاری دنیا نے جینے کا ایک ایسا ڈھنگ چن لیا ہے جس میں ایکشن کے بغیر بیٹھے آدمی کو تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ سست الوجود ہے۔ تم نے دیکھا نہیں اپنی دنیا کے ضرب الامثال کو، خالی دماغ شیطان کا گھر۔ تم تھوڑی دیر کو آنکھیں بند کر کے کہیں پارک میں بیٹھ جاؤ، لوگ حیرت سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ فضول گپ شپ کرتے جتھوں کے جتھے نہیں دیکھ پاتے، ان کو دیکھ کے حیرت زدہ نہیں ہوتے۔ چائے کے تھڑوں دکانوں پر آدھا آدھا دن فضول بیٹھے گپ شپ کرتے لوگوں کو حیرت سے نہیں دیکھتے، لیکن کوئی اگر چپ کر کے پارک میں اکیلا میڈیٹیشن کر رہا ہو تو اس کو سب حیرت سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے تمہاری دنیا کا ڈھنگ۔ آنکھ بند کر کے بیٹھنا یہاں ایک جرم بن گیا ہے کہ کوئی ایسا کر بھی رہا ہو تو آنکھ کھول کر بار بار چیک کرتا رہتا ہے کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ نہ کرنے سے تمہاری دنیا کو ایسی چڑ ہے، پرسکون اور ساکت بیٹھنے کی یہ دنیا اتنی مخالف ہے کہ کوئی میڈیٹیشن کے لیے بیٹھنا بھی چاہے تو کمرے کے دروازے کھڑکیاں بند کر کے بیٹھتا ہے۔ بے مقصد سرگرمیاں قبول ہیں۔ اپنے سارا دن کی سرگرمیوں کو اٹھا کر دیکھو تو صحیح، کتنی با مقصد تھی تمہاری ساری ایکٹیویٹیز، مگر یہ فضول سرگرمیاں تمہاری دنیا کو قبول ہیں۔ بس شانت، سٹل، ساکت، سائلنٹ بیٹھا اس دنیا کو قبول نہیں، کیونکہ اس دنیا نے کرنے کو ہی ہونا مان لیا ہے۔ یہ ہیومن بینگ کو جانتے ہی نہیں، یہ ہیومن ڈوئنگ یا ہیومن تھنکنگ کو جانتے ہیں۔ کوئی خاموش بیٹھا ہو تو سارے کہتے ہیں وقت ضائع کر رہا ہے۔ سنتے ہو نا، لوگ کہتے ہیں وقت دولت ہے، ٹائم از منی۔ پاگل ہیں یہ لوگ، سمجھتے ہیں کہ ٹائم کو نچوڑا جا سکتا ہے، اس میں سے کچھ کشید کیا جا سکتا ہے۔ کچھ کر گزرو، کچھ تھوڑی دولت اور بڑھا لو، عہدے میں ایک اور ترقی پا لو، فیکٹریاں 2 کی 3 کر لو، کچھ کر لو۔ ٹائم مت کماؤ، وقت کو استعمال کر لو۔ ڈوئنگ سے تمہاری دنیا ایسی جڑ گئی ہے کہ کچھ کرنے کو نہ ہو تو لوگ پاگل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مغرب میں دماغی سائنسز کے کچھ ڈاکٹروں نے تجربات کیے ہیں جس میں لوگوں کو ہر قسم کے گیجٹس سے محروم کر کے اکیلے کمرے میں رہنے پر مجبور کیا۔ تجربے میں شامل اکثر لوگوں کی دماغی حالت بگڑنے لگی، اور کیوں نہ بگڑتی؟ دماغ نے جو دنیا تراشی ہے اس میں سارا کچھ ہی کرنے سے جڑا ہے، ایکشن سے جڑا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ زندگی کا جو بھی گہرے سے گہرا سچ ہے اس سے متعارف ہونا ہو تو جب تک تم نہ کرنے کی حالت کو نہ پہنچو یہ ہو نہیں سکتا۔ ایسی حالت کہ جس میں کچھ کر بھی رہے ہو تو وہ ایسا ہو کہ جیسے کچھ کرنا نہیں پڑ رہا۔ اس بات کو سمجھو کہ تم جس بھی مذہب کی باتیں کرنے جاتے ہو ان ساری عبادتوں کا مقصد تمہیں نہ کرنے کی حالت میں لانا ہوتا ہے، ایکشن لیس فیلڈ میں لانا ہوتا ہے۔ کرنے سے دنیا ملتی ہے اور نہ کرنے سے خدا۔ مراقبے کا مقصد ہے محدود دنیا سے نکل کر لامحدود دنیا کو جینا، تاکہ تم ان آکوپائیڈ ہو سکو۔ دیکھتے نہیں تم ہر وقت آکوپائیڈ ہوتے ہو، چھوٹی چھوٹی مصروفیتیں ہیں جو سارا دن تمہارے ہونے، تمہاری بینگ کے گرد ایک دھند تاریکی رکھتی ہے۔ عبادت اور مراقبے کا یہی مقصد ہے کہ یہ دھند چھٹے، تم کو دیکھ سکو۔ یہ صوفی کا سفر ہے، سالک کا سفر۔ سالک تنہائی کو شروع میں چنتا ہے، مگر یہ تنہائی اس کی منزل نہیں ہوتی، بس خود کو پانے کے سفر کا پہلا پڑاؤ ہوتی ہے۔ اسی کو میں کہتا ہوں تخلیقی تنہائی۔